یہ باتیں آپ مجھے ارشاد فرمائیں، میں یہ باتیں سنوں گا، عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ عمل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کی فَأَخَذَ بِيَدِي، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دینے والے کا انداز بھی کتنا نرالا تھا، اتنے پیار سے بھی کوئی پڑھایا کرتا ہے جیسے آمنہ کا لال پڑھا رہا ہے۔ کہا فَأَخَذَ بِيَدِي، میرا ہاتھ پکڑ لیا حضور نے، فَأَدَّى خَمْسًا، اور 5 چیزیں گنوائیں۔ اب سنیے حضور علیہ السلام نے وہ 5 چیزیں کیا گنوائیں۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن عبد الناس، ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار پھر تم ہی ہوگے۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ نیکی بہت محمود ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ محمود ہے۔ اس لیے کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ ساری رات نفل پڑھنے والا اور دن کو نظر کی حفاظت نہ کرنے والا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ ساری رات سونے والا اور صبح اٹھ کے آنکھوں پہ حیا کے پہرے بٹھانے والا زیادہ عبادت گزار، زیادہ متقی۔ تو کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ تم عابد بن جاؤ گے۔ دوسری چیز، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ ملے گا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہوگا۔ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، تھوڑا ملا، کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو گیا، غنی ہو گیا۔ اور یہاں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس عنوان سے، اس حدیث کے ضمن میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونے والے پہ تھوڑے عملوں پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میری طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو گیا، اللہ اکبر، بندے میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں، جا تجھے جنت عطا فرماؤں۔ تو کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے، رات دن شام سویرے کام کاج سب کچھ، محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑی غنی ہو جاؤ۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک والا تفعل ملات یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے بنی آدم، اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرا تیرے سے وعدہ رہا، تو میرے لیے عبادت کے لیے منفرد ہو جا، الگ ہو جا، اپنے آپ کو فارغ کر لے، فارغ البال کر لے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو، پھر تیرا فقر، تیری محتاجی بھی دور کروں گا اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَاتُ يَدَكَ شُغْلًا، تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، وَلَا أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی۔ صبح کام، شام کام، دوپہر کام، رات کام، کام ہی کام، لیکن محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو میرا ہو جائے اور اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تیری محتاجی بھی ختم ہوگی، تجھے غنی بھی بنا دوں گا۔ تو فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تو ہو۔
تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو مومن بن جائے گا، ایمان کا نور تجھے نصیب ہوگا اور ایمان کی حلاوت اور حرارت ملے گی اگر تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضور فرمایا ہمسائے کے بارے میں اتنے احکام نازل ہوئے کہ مجھے گمان ہوا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، تو کہا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تو کامل مومن بن جائے گا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، اور پھر چوتھی بات حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کیا گیا، پھر تو مسلمان بن جائے گا، کامل مسلمان بن جائے گا اگر یہ چیز تیرے اندر شامل ہو جائے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، تو اسلام کا کمال تجھ کو نصیب ہو جائے گا۔ اور آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی فَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے، دہک حضور سے کبھی کبھی صادر ہوا، اکثر حضور کے چہرے پہ تبسم رہتا تھا، مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام دہک فرماتے تھے تو کثرت کے ساتھ دہک دل کی موت کا سبب ہے، بلکہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لدہکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہ آتی، تم کبھی بھی نہ ہنستے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے۔ تو کہا ابو ہریرہ کثرت سے ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنا قلب کو دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یائز، کہتے ہیں حضور ایک بندے کو واعظ کر رہے تھے اور واعظ کرتے ہوئے حضور نے اس کو کچھ چیزیں ارشاد فرمائی۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، وہ شخص کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جان لے۔ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جن کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جاننا ہے؟ اب سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں، شبابہ کا قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لے۔ آج جوانی ہے کل نہیں ہوگی، جوان اپنی توبہ کو مؤخر کرتا ہے، کہتا بوڑھا ہوں گا تو میں ہوں گا اور مسجد ہوگی، اور اس طرح جوانی برباد کر دیتا ہے۔ جوانوں، عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ سحری کے وقت اندھیرے میں کھڑا ہو کر کے مصلی پہ آنسو بہانے کا جو مزہ جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوگا۔ بڑھاپے کا ایک اپنا لطف ہے، لیکن جس طرح ہر کام کا ایک مزہ جوانی میں ہے، ہر کام کا بھانکپن جوانی میں ہے، اللہ کو منانے کا اور اس سے لو لگانے کا دور بھی جوانی ہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو جوان کو دیا جائے گا۔ تو فرمایا شبابہ کا قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لے۔ آج کوا ٹھیک ہے، آج ساری رات بھی قیام کرنا چاہے تو تھکن تیرے قریب نہیں آئے گا، لیکن بڑھاپے کے اندر تو چند قدم چل کے ہانپنے لگے گا، پھر کس طرح تو ساری رات قیام کر سکے۔ اس لیے جوانی کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جان۔ جوانی مستی کا نام نہیں ہے، چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے، دہلیز محمد کی غلامی کا نام ہے، حضور کی چوکھٹ کی نوکری کا نام جوانی ہے۔ اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ آؤ جوانی کے مقصد کو سمجھیں، اس وقت امت کو جوانوں کی ضرورت ہے۔ آج پوری امت جس حالت میں ہے، اس وقت امت کو جوان فکر لوگوں کی ضرورت ہے اور جوان خون کی ضرورت ہے جو اسلام کے کام آئے، لیکن ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ آؤ اپنی جوانیوں کو دہلیز مصطفیٰ پہ لے آئیں اور حضور کی خدمت میں عرض کریں آقا ساری جوانی آپ کے قدموں پہ باندھ دیں گے، اور جوانی کی مقصدیت کو سمجھیں۔ تو فرمایا شبابہ کا
قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت جان، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جان۔ آج صحت ہے، کل نہیں ہوگی، نہ جانے کب بیماری کا اچانک حملہ ہو جائے، پھر ہاتھ ملتا رہ جائے۔ آج صحت کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کر اور دین کے لیے کوئی کام کر جائے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور تیسری بات فرمائی، غنا کے دور کو، خوشحالی مالداری کے دور کو، غربت اور فقر و فاقہ کے دور آنے سے قبل غنیمت جان۔ آج تیرے پاس دولت ہے، دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، ہو سکتا ہے کل تو کنگال ہو جائے۔ جو کروڑوں میں کھیلتے تھے وہ کوڑیوں کو ترسے، اس لیے آج تیرے پاس دولت ہے، آج اس سے فائدہ جو حاصل کر سکتا ہے کر، اللہ کی راہ میں جتنا لٹا سکتا ہے اس کو لٹا دے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، جب فقر آئے گا پھر ملے گا، میرے پاس ہوتے تو میں یوں کرتا، جب تھے اس وقت کیوں نہیں۔ چوتھی چیز فرمایا، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کے دور کو مصروفیت کے دور سے قبل غنیمت جان۔ آج فراغت کے لمحے ہیں، آج تیرے پاس وقت ہے، کل تو وقت کے لیے ترسے گا، مصروفیات بہت ساری ہوں گی، پھر کہے گا وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر دیتا۔ آج وہ کام جو تو بڑھاپے میں جن کے لیے ترسے گا، آج اپنی فراغت کو مصرف میں دے اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی قیمت جان۔ حضرت امام ابو بکر بن داسہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داؤد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، پھر میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بچی صرف 4000 حدیثیں، ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی صرف 800 حدیثیں، پھر میں نے ان کو بھی جب ملخص کیا، ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس صرف 4 حدیثیں رہ گئی، اور کہا یہ مدار دین ہے، یہ اساس اسلام ہے، یہ اسلام کی جڑ اور اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، اس کے درمیان کچھ شبے والے ہوتے ہیں، جو شبے میں پڑ گیا حرام ہو گیا۔ اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ایک ایک ساعت کی قدر کرے۔ وہ کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوتا، اوروں کے کام آ جاتا۔ آج ہم نے بحیثیت امت مسلمہ اپنا وقت کھو دیا اور دشمنوں کے کام آ گئے۔ آج ہم کار مزلت میں، ہم نے فراغت کے ان لمحوں کو جو اب بھی میسر ہیں غنیمت جان لی۔ اسلام ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کا درس دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو مرتب کرو، اپنے شب و روز کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنے کا مزاج بناؤ۔ سارا دن پھٹے پہ بیٹھ لینا اور ساری رات چائے کے کھوکھے پہ گزار دینا اور حمام میں 3 گھنٹے جا کے گزار دینا۔ جس امت کو پوری دنیا میں جکڑا گیا ہو، جس امت کی بیٹی عافیہ صدیقی رو رہی ہو، بھلا اس امت کے جوانوں کو یوں آوارگی زیبا ہے؟ بھلا انہیں تو ایک ایک لمحہ لگا دینا چاہیے تعلیم و تعلق کی گزرگاہوں میں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا جائے۔ حضور نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، شغل سے قبل، مصروفیت سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت جان، اس کو کام میں لیا۔ اور آخر میں فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھ، جب موت آئی تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں سے ثابت اجے حواس تیرے، کر لے نیکیاں رج کے تو، اڑیا رب رسول کیوں بھل بیٹھوں، آ رب رسول ول بج کے تو، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، اگے واسطے چل ہن سج کے تو، کی آکسن لوگ یعقوب تینوں جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے تو، جب کفن لپیٹ کے بکل مار کے چلا گیا پھر پچھتاوا ہوگا، کاش کوئی چیخ کے مجھے کہتا تھا، میں اس کی بات پہ لبئی کہا ہوتا اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا۔ میں نے کانوں کی لذت لی اور چلا آیا اور میں نے ان باتوں کو من میں نہیں اتارا۔ کاش بندہ کہے گا مجھے ایک لمحہ دے دیا جائے، دوبارہ زندگی پہ پلٹا دیا جائے، میں تو پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی
آب خوش ہنگام